بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے دو اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا، اس کے مالک کا نام میسرز اتر چند اینڈ کپور تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا، لیکن اس کے مالک پنڈت نویل کشور قرآن پاک کی طباعت اور اشاعت کا کام کیا کرتے تھے۔ نویل کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نویل کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے اعلیٰ ساکھ والے حفاظ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ احتراماً قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نویل کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے۔ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی، اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے، پھر ان بوریوں کا احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور طباعت و اشاعت کا کام جاری رہا۔ پھر بر صغیر کی تقسیم ہوئی، مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نویل کشور جی بھی لاہور سے ترک سکونت کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا۔ نویل کشور جی بوڑھے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے ادب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا۔ آخر کار نویل کشور جی کا وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر ملک کے طول و عرض سے ان کے احباب ان کے یہاں پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے آئے۔ شمشان گھاٹ پہنچے، ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا۔ چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ نویل کشور جی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ چتا پر اور گھی ڈالا گیا، پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن بسیار کوشش کے باوجود بے سود۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نویل کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی۔ مخلوق کی خدائی سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امٹ پڑی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے۔ یہ خبر جب جامع مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے۔ نویل کشور جی ان کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتا جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے اور جیسے احترام کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل اور گھی چتا پر ڈال دیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیجیے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نویل کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتا کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ ہارون رشید کے زمانے میں بہلول نامی ایک بے گھر فقیر کا سڑک پر گزر بسر تھا۔ بہلول لوگوں میں فقر کے ساتھ زہد کی صفت سے بھی بہت مشہور تھا۔ ایک دن ہارون رشید کا شکار سے واپسی پر اس سڑک پر گزر ہوا جہاں بہلول سویا کرتا تھا۔ شام کا وقت تھا اور سخت سردی کا موسم تھا۔ بہلول کو سڑک پر لیٹے دیکھا تو ہارون رشید اسے اپنے ساتھ محل لے گیا۔ محل پہنچے تو ہارون رشید نے کھانا کھلانے کے بعد بہلول کے لیے محل میں رات گزارنے کے لیے کمرہ تیار کروایا اور اسے سڑک کی ٹھنڈ رات میں محل کے گرم نرم بستر پر آرام دہ رات گزارنے کا موقع دیا۔ رات گزاری، صبح ہوئی تو ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا کہ رات کیسے گزری؟ بہلول نے کہا، بادشاہ سلامت، رات تھی اور گزر گئی۔ یہ بات ہارون رشید پر گرا گزری اور کہا کہ کیسی رات تھی، کیسے گزری؟ بہلول دوبارہ گویا ہوا، بس رات تھی اور گزر گئی۔ ہارون رشید بہلول کی بات سمجھے نہیں اور حکم دیا کہ آج اسے محل کے سامنے صحن کی ٹھنڈ رات میں سلایا جائے۔ حکم کو بروئے کار لاتے ہوئے بہلول کو صحن میں رات گزروائی گئی۔ صبح ہوئی تو پھر ہارون رشید نے پوچھا، اب بتاؤ کیسے رات گزری؟ بہلول پھر گویا ہوئے، بادشاہ سلامت، رات تھی، گزر گئی۔ ہارون رشید پھر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیسے کم عقل انسان ہیں۔ خیر،
ہارون رشید نے اسے سمجھنے کے بجائے اسے کم عقل کہہ دیا اور بہلول کو ایک لاٹھی دی اور کہا کہ اگر تمہیں اپنے سے کوئی بڑا کم عقل ملے تو اسے یہ لاٹھی دے دینا، اور یوں بہلول کو رخصت کیا۔ بہلول واپس آئے اور اسی سڑک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ وقت گزرتا گیا کہ کچھ ہفتوں بعد ہارون رشید بیمار ہوئے۔ عام رعایا کی طرح بہلول نے بھی عیادت کے لیے ہارون رشید کے محل کا رخ کیا۔ ہارون رشید سے ملا، دعا دیتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ جب شکار یا کسی سفر پر جاتے ہیں تو پہلے کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں جو رستے کی چھان پھڑک کرتے ہیں اور مکمل تیاری کے بعد سفر کی تمام تر ضروریات و سہولیت لیے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ سفر کچھ ہی عرصے کا تھوڑے سے وقت پر محیط ہوتا ہے، تو کیا آپ نے آخرت کی ابدی اور نہ ختم ہونے والے سفر کے لیے کچھ زیادہ راہ تیار کر رکھا ہے اور آگے صداقت بھیج کر کیا اپنا رستہ ہموار کیا ہے اور کتنی تیاری کر رکھی ہے؟ یہ سننا تھا کہ ہارون رشید کی آنکھیں نم ہوئیں اور عاجزانہ انداز میں جواب دیا، بہلول، نہیں، میں نے تو کچھ بھی تیار نہیں کیا۔ اس پر بہلول نے کہا، اس سے بڑا کم عقل کون ہو سکتا ہے جو کہ گھنٹوں کے سفر کے لیے تمام تر تیاری کرتا ہے لیکن ابدی سفر کے لیے کچھ بھی فکر اور تیاری نہیں کرتا؟ اور کہا، ایسا شخص تو مجھ سے بھی کم عقل ہے اور اس کی دی ہوئی لاٹھی اسے دی۔ ہارون رشید نے روتے ہوئے لاٹھی لی اور کہا کہ بہلول، واقعی میں بہت کم عقل ہوں، میں بہت کم عقل ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش ہے جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے۔ اس آیت کا عملی مظاہرہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت مطہرہ سے ملتی ہے۔ وہ آخرت پر کامل ایمان رکھتے، اس لیے آخرت کے لیے تیاری کرتے جسے آخرت کے لیے مناسب تیاری کرنی چاہیے۔ مالی، بدنی اور قولی تمام تر عبادت کا کماح کا حق ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ آخرت کے لیے آخرت کے مطابق تیاری کرنے والے مومنین کو ان کی کوششیں کامیاب کرے گی۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس عشرے میں قرب الہی اور فرائض سنن اور مستحبات کا بھی خاص اہتمام کریں اور اللہ کے حضور اپنی بخشش اس عشرے میں یقینی بنائیں۔ اس لیے ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اس فانی دنیا کے لیے اپنی ابدی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اس عشرے کو احادیث میں آنکھ سے بچنے کا عشرہ کہا گیا ہے، لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور خود کو آنکھ سے بچائیے اور خود کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے بھی بچائیے۔ جو رمضان پائے اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ اسے ہلاک کرے۔ وقت ضائع نہ کریں اور تمام وہ آلات جو وقت کی ضیاع کا سبب بنتی ہے ان سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔